یہ جملہ آپ نے بڑی بار بار یہاں پہ سنا ہوگا کہ یہ چیز میرے پاس موجود ہے لیکن آپ اس کو بس نہ ہونے ہی کے برابر سمجھیں. یہ جو ہمارا یقین ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اجرت اسی دن ملتی ہے، بجائے اس کے کہ میں اس وقت وہ رجوع کر لوں. دیکھیں ابھی بچپن کا اگر آپ کو ٹائم یاد ہو، ہم کیسے چاپلوسی کرتے تھے اما ابا کی کہ تھوڑی عیدی زیادہ مل جائے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تقویٰ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں تقویٰ جو ہے اس کو جو سب سے اس کی آسان ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی یہ احساس کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے سب سے آسان طریقے سے عام انسان کو سمجھنے کے لیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ جملہ بار بار سنا ہوگا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ یار وہ تمہارے پاس ڈرائیور ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی ڈرائیور تو ہے لیکن بس آپ نہ ہونا ہی سمجھیں اس کو. وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ کے پاس نوکری ہے، کہہ رہے نوکری تو ہے لیکن بس اس کو نہ ہونا ہی سمجھیں آپ. اسی طرح جو ہے وہ آپ کسی سے کہیں کہ جی کوئی دوسری کوئی یار آمدنی تو ہے بس لیکن بس نہ ہونے ہی کے برابر سمجھیں آپ اس کو. آپ کے ہاں ملازم ہاں ہے تو لیکن بس نہ ہونے ہی کے برابر سمجھیں. تو یہ جملہ آپ نے بڑی بار بار یہاں پہ سنا ہوگا کہ یہ چیز میرے پاس موجود ہے لیکن آپ اس کو بس نہ ہونے ہی کے برابر سمجھیں. بس ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے یہ نہیں ہے. یہ بہت کامن ہے ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس جملے کا بار بار ہمارے منہ سے نکالنا ہے کہ یار وہ ہے تو بس نہ ہونے کے برابر سمجھیں. یہ جو ہمارا یقین ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ تو رہا ہے لیکن بس ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. یا اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں وہ کیوں یاد آ رہی ہے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا حساب ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، ہماری پکڑ ہوگی. ابھی دنیا کے اندر اگر ہم بچ بھی گئے تو آخرت میں پکڑ ہوگی. تو آخرت کے اوپر ہمارا ایمان تو ہے کہ ایک آخرت ہے لیکن وہ بس ایسے ہی ہے کہ بس وہ نہ ہی ہونے کے سمجھیں اس کو. کیونکہ اگر ہم وہ سمجھتے کہ یار آخرت میں واقعی ہمارا حساب ہوگا تو پھر ہم یہ کرتے نہیں کرتے نا. تو یہ جو تقویٰ ہمارا کیوں اتنا متزلزل ہے، کیوں اتنا ہمارا کمزور ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ واقعی ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں، سنا ہے کہ اللہ کے علم ہے اس لیے سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ایک اتنا مصروف ہے کہ شاید وہ اس وقت یورپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں نہیں دیکھ رہا کہ اس رمضان کے اندر پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا ملک 27ویں شب کے اندر اس کی آزادی ہوئی تھی آخری عشرے کے اندر، لیکن ادھر اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جان بچانے والی دوائی میں ملاوٹ کر رہا ہوتا رمضان میں. ایسا ہو سکتا تھا کہ میں کیڑے والی کھجوریں دے رہا ہوتا. ایسا ہو سکتا تھا کہ میں بیسن کے اندر جو ہے وہ آٹا ڈال رہا ہوتا اور مرچوں کے اندر کیمیکل ڈال رہا ہوتا اور چائے کی پتی میں برادہ ڈال رہا ہوتا اور میں 1 کلو کے بجائے آدھا کلو تول رہا ہوتا اور ذخیرہ اندوزی کر کے میں 100 روپے کی چیز 500 روپے کی بیچ رہا ہوتا. کیونکہ اگر مجھے یہ ذرا سا بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تقویٰ اس لیے ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کے اندر کہا کہ میں اس لیے تم پہ روزے ہم نے فرض کیے تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. تقویٰ کیا حاصل ہوگا کہ میں اس امید اور ناراضگی کے خوف کی کیفیت کے بیچ میں رہوں. یعنی مجھے اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے میں ڈروں گا تو کہاں جاؤں گا، لیکن اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے یا ناراض نہ ہو جائے. اور اس امید کے اندر رہوں کہ مجھے انعام دے گا، مجھ سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، چھوٹی سی بات کے اوپر بھی راضی ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا میرا، چیزیں میری ایکسیپٹ ہو جائیں گی. لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے ذرا سی بھی
آپ دیکھو کہ ابھی آپ کو ایک ڈپٹی کمشنر بلا لے نا تو ایسے تیار ہو کے جائیں گے, وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے, بات کرنے میں بھی اپنی آواز کو اس سے زیادہ دھیمی رکھیں گے, وہ ایک غلط بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا پھر بھی اس کو نہیں ٹوکیں گے, اور آپ خالق سے ملنے جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں, جہاں پہ اس نے کہا کہ تم میرے کے ساتھ قربت کے رشتے کو مضبوط کر لو, اور وہاں میں ہر وہ پامالی کا کام کر رہا ہوں جس پہ وہ ناراض ہوگا. اس نے یہ کہا کہ اپنے آپ زندگی کے اندر پاکیزگی لے کے آؤ, اور سارا دن فلمیں دیکھ رہا ہوں بیٹھا, فضول قسم کے یہ جو ہے وہ یہ ریلیں آ رہی ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور فارورڈ بھی کر رہا ہوں, اور ساری چیزیں جو ہے وہ وقت مطلب جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوں. عصر کا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عصر اور مغرب کے اندر یہ وہ وقت ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مزدور کو کام کے بعد اجرت دی جاتی, یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اجرت اسی دن ملتی ہے, اسی دن ملتی ہے. دنیا کے اندر ہی ریوارڈ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس عصر اور مغرب کے بیچ کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا روڈوں کا حال دیکھ لیجیے جا کے. بجال ہے جو کسی کو راستہ دیتے ہیں, بلکہ اپنی زندگی ہلاکت میں, کسی دوسرے کی زندگی ہلاکت میں گاڑی کا ستیہ اور ہارن بجاتا ہوا, اور میں سگنل توڑتا ہوا, مارتا ہوا, دھکے دیتا ہوا بھاگا چلا جا رہا ہوں. کیا کرنے کے لیے بھاگے چلا ہے؟ پکوڑے کھانے. جو کہ اجرت کا ٹائم ہے. رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی میں ابھی اجرت دے رہا ہوں, بجائے اس کے کہ میں اس سکون کے ساتھ اللہ کے ذکر کے اوپر مشغول ہو جاؤں کہ یار اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو گن کے تھوڑی دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ اس کائنات کا مالک بغیر حساب کے دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اس وقت وہ رجوع کر لوں. دیکھیں ابھی بچپن کا اگر آپ کو ٹائم یاد ہو, ہم کیسے چاپلوسی کرتے تھے اما ابا کی کہ تھوڑی عیدی زیادہ مل جائے. جو ماموں چچا تھوڑا سا بھی صاحب حیثیت ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ عیدی مل سکتی تھی, سب سے زیادہ اسی کو لاڈ پیار ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ 2-4 روپے عیدی جو ہے وہ زیادہ دے دے گا. وہ اللہ بھی چاہتا ہے یہی کرو, یہی کرو, اسی طرح پیار کرو, اسی طرح روح سوڑتے ہوئے بناؤ کہ جی میں آپ کو بے حساب دے رہا ہوں. محبت یعنی رب نیچے آیا ہوا ہے, محبت کا چشمہ ابل رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ روڈوں کے اوپر لوگوں کو گالیاں دیتا پھر رہا ہوں, ہاتھا پائی کرتا پھر رہا ہوں, مار پیٹ کرتا پھر رہا ہوں رمضان میں. تو کیا تقویٰ ہوگا؟ کیا تقویٰ ہوگا؟ تو تقویٰ کا جو آسان ترین ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. مان لو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو میرا یقین اس طرح یار رب مجھے دیکھ رہا ہے. اتنا تو کم از کم اس ماہ کے اندر حرمت کا تقاضا کر لو کہ چلو جی اس مہینے میں کم از کم اپنے یہی نیت کر لو کہ یار اس مہینے تو کم از کم میں جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر کوشش کروں گا کہ میں قابو رکھوں, نہ مجھے اس طرح کی میرے زبان سے چیزیں ادا ہوں. اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک ہی جملہ اگر بندہ پکڑ لے نا, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض. ہر کام کو چیک کر لیں یار اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. دیکھیں تقویٰ حاصل ہو جائے گی, تقوی کی کیفیت حاصل ہو جائے گی, اس کی ایک روح جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تقویٰ رب مجھے دیکھ رہا ہے, بڑا سمپل ہے. میں تو طالب علم ہوں, علماء کرام, مفتیان کرام, اہل علم زیادہ تفصیلات کے ساتھ بتا سکتے. میں تو آسان زبان کے اندر جو چیز سمجھتا ہوں وہی چیز جو ہے وہ سمجھاتا ہوں کہ جی تقویٰ اللہ دیکھ رہا ہے.